کے ٹھیک 2 بجے ریحان پانی پینے کے لیے اٹھا۔ کچن کی بتی جلائے بغیر وہ اندر گیا تو دیکھا کہ سنک کے پاس کوئی کھڑا ہے، سرخ کپڑے، بکھرے بال، پشت اس کی طرف۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ سحر! وہ آہستہ سے مڑی۔ وہ سحر ہی تھی، ریحان کی بیوی، جو صرف چند گھنٹے پہلے سپرد خاک ہوئی تھی۔ اس لمحے ریحان کو پہلی بار سمجھ آیا کہ موت ہمیشہ جدائی نہیں ہوتی، کچھ رشتے ختم ہونے کے بعد بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ نور گڑھ، پہاڑیوں کے بیچ ایک خاموش سا قصبہ، جہاں پر آہٹ جنگلوں میں گونج اٹھتی ہے۔ یہاں تعیناتی کے 2 سال بعد ریحان خان کی ملاقات اسکول کی استانی مہوش ناصر سے ہوئی۔ ابتدا میں رسمی بات چیت رہی، مگر ملاقاتیں آہستہ آہستہ لمبی شاموں میں بدل گئیں۔ ریحان کو مہوش کی آنکھوں میں سکون دکھائی دیتا اور مہوش کو ریحان کے لہجے میں وہ احترام محسوس ہوتا جس کی خواہش ہر عورت کرتی ہے۔ چند مہینوں بعد ریحان نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اگر میں باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں تو کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ مہوش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تو کب سے تمہیں اپنا سمجھ رہی ہوں۔ لیکن اس محبت کے بیچ ایک حقیقت کھڑی تھی۔ نایاب، مہوش کی چھوٹی بہن، نایاب کم پڑھی لکھی تھی مگر حقیقت پسند اور نرم دل۔ خاندان والوں نے ریحان اور نایاب کی نسبت طے کر دی تھی۔ ریحان نے نہ ہاں کہی نہ انکار، کیونکہ اس کا دل صرف مہوش کے لیے دھڑکتا تھا۔ بالآخر ایک شام ریحان نے مہوش کو بلا کر کہا، میں تمہارے رشتے کے لیے آنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے گھر والوں نے میرے رشتہ نایاب سے طے کر دیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ مہوش کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہوا۔ نایاب سے؟ ہاں، اور میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں زندگی صرف تمہارے ساتھ چاہتا ہوں۔ مہوش کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا نایاب جانتی ہے؟ نہیں، یہ بات تم ہی بہتر سمجھا سکتی ہو۔ کئی دن مہوش نے ہمت جمع کی، مگر ہر بار خاموشی اس پر بھاری پڑ جاتی۔ آخر ایک شام وہ برآمدے میں کھڑی نایاب کے پاس گئی۔ نایاب، ایک بات ہے جو شاید تمہیں دکھ دے۔ نایاب نے پوچھا، آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا دیدی؟ مہوش کے لب کپ کپا گئے۔ جس ریحان سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ نایاب لمحے بھر کو تو پتھر ہو گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ مہوش کے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ہوگا۔ نایاب نے اسے دیر تک دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ خوش رہیں دیدی، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں ریحان نے بھی نایاب سے معافی مانگی تو نایاب نے صرف اتنا کہا، بس انہیں کبھی میری قربانی کا احساس نہ ہونے دینا، انہیں ٹوٹنے مت دینا۔ 3 سال بعد ایک نیند جس سے وہ کبھی نہ جاگی۔ ریحان اور مہوش کی شادی کو 3 ہی سال گزرے تھے۔ محبت ویسی کی ویسی تھی، صبح کی چائے، شام کی شرارتیں، رات کی لمبی گفتگویں۔ مگر ایک رات مہوش نے کہا، دل عجیب سا لگ رہا ہے ریحان، جیسے کچھ ٹھیک نہیں۔ اچانک سینے میں شدید درد اٹھا اور اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا دیا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ اگلی صبح مہوش کی میت کو سفید پھولوں کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا۔ اسے شادی کے جوڑے میں رخصت کیا گیا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھیں کھلی تھیں۔ جب مہوش کو دفنایا گیا تو لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ یہ جسم چھوڑنا نہیں چاہتی، اس کی روح منہ کے راستے اٹکی ہوئی ہے، یہ جانا نہیں چاہتی۔ یہ جملہ ریحان نے سنا ضرور، مگر اس کے سننے اور سمجھنے کے درمیان ایک گہری دھند کھڑی تھی۔ لفظ اس کے کانوں میں پڑتے ہی غائب ہو گئے، مگر ایک عجیب سا بوجھ اس کے سینے میں جم گیا۔ اس رات وہ اکیلا گھر لوٹا تو پورا مکان کسی انجان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھی رات کو وہ پانی لینے کچن گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی میں اس نے دیکھا، وہ کھڑی تھی، سرخ ساڑی، بکھرے بال، وہی چوڑیاں، چہرہ دھند میں ڈوبا ہوا۔ مگر ریحان نے فوراً پہچان لیا، سحر۔ اس کے ہونٹ جیسے لمحہ بھر کو مسکرائے اور پھر وہ اندھیرے میں گھل گئی۔ اس رات ریحان کو نیند نصیب نہ ہوئی۔ وہ ضرور بستر پر لیٹا مگر دماغ بار بار کچن کے دروازے تک بھٹکتا رہا۔ وہ سوچتا رہا، کیا میں نے واقعی اسے دیکھا یا میرا وہم تھا؟ رات میں وہ کئی مرتبہ اٹھ کر کچن گیا۔ ہر دفعہ وہاں صرف سناٹا تھا، فریج کی ہلکی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک۔ صبح ہوتے ہی اس نے نایاب کو فون کیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور تنہائی دونوں چھلک رہے تھے۔ نایاب، کل رات مجھے لگا جیسے میں نے سحر کو دیکھ لیا ہو۔ اس دن کے بعد نایاب اکثر آنے لگی، کبھی کھانے کا بہانہ، کبھی پرانی باتیں، کبھی محض ساتھ دینے کے لیے۔ کئی مرتبہ وہ دیر تک بیٹھی رہتی اور کبھی کبھی وہیں رک جاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں گہری ہونے لگی، کبھی ہنسی، کبھی خاموشی،
کبھی محض ایک دوسرے کو دیکھ لینا جیسے کوئی نیا رشتہ جنم لے رہا ہو، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ اس گھر میں وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، کوئی اور بھی تھا جو سب دیکھ رہا تھا۔ سحر کے جانے کے بعد ریحان کی تنہائی سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی تھی۔ نایاب آتی، کھانا بناتی، گھر صاف کرتی۔ کبھی ریحان کہتا آج رک جاؤ، واپس جاتے دیر ہو جائے گی، تو وہ گھر فون کر کے بتا دیتی کہ وہ یہیں رکے گی۔ دیر تک چلنے والی ان ملاقاتوں کی چہمگوئیاں گلی محلے میں پھیلنے لگی۔ لوگ کہتے شاید دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں۔ یہ بات دونوں خاندانوں تک بھی پہنچی اور انہوں نے سوچا کہ وقت مناسب ہو تو دونوں کی شادی کی بات چلا دی جائے۔ لیکن اس پوری کہانی کی خاموشی تماشائی سحر کی روح تھی۔ وہ اکثر ریحان اور نایاب کو ساتھ دیکھتی، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی دروازے کے پیچھے۔ پھر گاؤں میں بھی راتوں کو سرخ ساڑی والی عورت کے نظر آنے کی باتیں ہونے لگی۔ کہیں موڑ پر کوئی اسے دیکھ لیتا اور پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو جاتی۔ ادھر گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ ریحان دیر سے آتا تو کچن بکھرا ہوا ملتا، کبھی شام کو آ کر دیکھتا تو تازہ چائے رکھی ہے، وہ سمجھتا نایاب آئی ہوگی۔ لیکن کئی بار تو ایسا تب بھی ہوا جب نایاب آئی ہی نہیں تھی۔ ایک شام وہ گھر لوٹا تو نایاب کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے پکارا نایاب۔ وہ جیسے پلٹی تو ریحان کا دل تھم گیا۔ چہرہ نایاب کا تھا، مگر آنکھیں، مسکراہٹ اور وہ مخصوص جھکاؤ، سب کچھ سحر جیسا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب نایاب نے معمولی سے لہجے میں اسے آواز دی تو وہ چونک کر ہوش میں آیا اور تب اسے نایاب ہی دکھائی دی۔ اس رات ریحان کو پہلی بار یقین ہوا سحر صرف باہر سے نہیں دیکھ رہی، وہ کبھی کبھی نایاب کے اندر بھی اتر رہی تھی۔ سحر ریحان سے محبت جتانے کی کوشش کرتی تھی، مگر نایاب کو اس بات کا ذرہ بھی اندازہ نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے مگر ریحان کا سکون بکھرتا گیا۔ سحر اب صرف گلی کے موڑ یا کچن تک محدود نہیں رہی تھی، وہ ہر جگہ تھی۔ کبھی صبح دفتر جانے سے پہلے جب وہ شیو کرتے ہوئے آئینہ دیکھتا تو پیچھے سحر کھڑی دکھتی، لیکن پلٹنے پر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی ٹی وی چلتے ہوئے کمرے کے کونے میں سرخ ساڑی کا کنارہ ہلتا محسوس ہوتا۔ رات کو سوتے وقت بستر کے پاس کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوتا، مگر آنکھ کھولنے پر صرف اندھیرا۔ سب سے بھیانک لمحہ وہ تھا جب آدھی رات کو نیند ٹوٹتی تو اسے لگتا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہے۔ ٹھنڈی سانس اس کے چہرے سے ٹکراتی اور پھر وہ بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو جاتا۔ ریحان کو رفتہ رفتہ یہ سمجھ آنے لگا کہ سحر نہ صرف باہر گھوم رہی ہے بلکہ کبھی کبھی نایاب کے اندر بھی اتر آتی ہے۔ نایاب ایسی باتیں کہہ دیتی جو صرف سحر جانتی تھی۔ ایک شام ریحان نے یوں ہی پوچھا وہ پرانا سرخ دوپٹہ کہاں ہے جو تم نے ہماری پہلی دیوالی پر پہنا تھا؟ نایاب نے بنا سوچے سمجھے جواب دے دیا الماری کے اوپر والے خانے میں رکھا ہے، اور اس کے ساتھ وہ چاندی کی پائل بھی ہے جو تم پہلی بار لائے تھے۔ ریحان چونک گیا، یہ سب تو صرف سحر کو معلوم تھا، نایاب کو کیسے؟ اگلے دن جب وہ پھر یہی بات پوچھتا تو نایاب حیرانی سے کہتی کون سا دوپٹہ؟ مجھے یاد نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف معصومیت تھی، یعنی پچھلی رات جواب دینے والی نایاب نہیں، سحر تھی۔ اسی دوران گھر والوں نے ان کی شادی کی بات طے کر دی۔ سب کو لگا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، مگر جیسے جیسے شادی کی تاریخ قریب آئی غیر معمولی رکاوٹیں کھڑی ہونے لگی۔ ایک بار کارڈ چھپتے ہوئے مشین میں آگ لگ گئی۔ بہرحال سب مشکلات کے باوجود شادی ہو گئی۔ لیکن شادی والے دن جب ریحان نے نایاب کا ہاتھ پکڑا تو اس کی ہتھیلی برف جیسی سرد تھی۔ نایاب نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ جو صرف سحر کی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب ٹھیک لگتا رہا۔ نایاب گھر کے کام سنبھالتی، نرمی سے بات کرتی جیسے ایک نئی دلہن کرتی ہے، مگر ریحان نے محسوس کیا کہ اس کا سنورنا، اس کا انداز بالکل ویسا ہی ہے جیسا سحر کا تھا۔ وہ وہی سرخ بندی لگاتی، وہی خوشبو استعمال کرتی، وہی ساڑیاں پہنتی جو سحر پسند کرتی تھی۔ شروع میں ریحان نے اسے محض اتفاق سمجھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ نایاب چائے بالکل ویسے ہی بنا رہی ہے جیسے سحر بناتی تھی، پتی ڈالنے سے پہلے ہلکا سا بھون کر، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھنے لگا کہ نایاب کی چال، اس کے تاثرات، اس کی ہنسی، سب کچھ سحر جیسا ہو چکا تھا، جیسے ریحان نے دوبارہ سحر سے ہی شادی کر لی ہو۔ مگر خوف یہیں سے شروع ہوا۔ رات کو جب دونوں سوتے تو کئی بار ریحان کو لگتا کہ بستر کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ لائٹ جلانے پر کمرہ خالی ملتا، مگر کھڑکی آدھی کھلی ہوتی اور باہر گلی سے کسی عورت کی پائل کی جھنکار آتی۔
نایاب گھنٹوں بے سبب آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی، اپنی ساڑی کا پلو بار بار درست کرتی۔ ایک دن آئینے میں ریحان کی طرف دیکھ کر بولی، اب کوئی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس دن ریحان نے طے کر لیا تھا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ سحر۔ نایاب کے ہاتھ رک گئے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے سر گھمایا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ جو سحر کی تھی۔ سحر، کیا یہ تم ہو؟ نایاب آہستگی سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بغیر پلک جھپکائے ریحان کی طرف دیکھا اور بولی، میں کبھی گئی ہی نہیں ریحان، تم نے مجھے دفنایا ضرور مگر میرا پیار مرا نہیں۔ نایاب کا جسم کیوں؟ یہ اس کی زندگی ہے، تمہاری نہیں۔ تم نے مجھے چاہا تھا، میری جگہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ سحر نے کہا، اب یہ جسم میرا ہے اور تم بھی۔ ریحان ہول گیا، تم پاگل ہو چکی ہو۔ سحر نے کہا، پاگل نہیں، تم سے بچھڑنے کا درد مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں نایاب کو چھوڑ دوں تو بدلے میں قیمت دینی ہوگی۔ کیسی قیمت؟ اس کی آواز سرد اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں ایک تیل سے دیا جلانا ہوگا 7 راتوں تک، کوئی نہ دیکھے، بس جلتا رہے۔ اور اس کی آواز پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ ایک بلی چاہیے، بکرا نہیں، مردہ نہیں، انسان کی۔ ریحان خوف سے گنگ رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ انکار کیا تو شاید سحر نایاب کی جان لے لے، اس لیے وہ ہر شرط پوری کرنے لگا۔ تیل کا دیا، مندر کی مورتی، لیکن ہر شرط پوری ہوتے ہی ایک نئی، اس سے بھی زیادہ خونی شرط سامنے آ جاتی۔ اب ریحان سمجھ چکا تھا کہ یہ محبت نہیں، پاگل پن تھا، اور اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ نایاب کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ ریحان اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ریحان پر سحر کی روح کی خوفناک اور ناقابل فہم فرمائشیں، سحر کا بدلتا ہوا رویہ، اور اب اس کا حاملہ ہونا، یہ سب مل کر اسے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ ہر رات وہ اس اندیشے سے لرز جاتا کہ اگر یہ بھٹکتی ہوئی روح بچے پر بھی حق جتانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ آخرکار ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ گاؤں کے باہر پہاڑی راستوں کے بیچ ایک پرانا سا چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں مولوی سلیمان صاحب رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولوی صاحب نے جنات اور خبیث ارواح کے کئی مسئلے اللہ کے حکم اور قرآن کی آیات سے حل کیے ہیں، لیکن ان کا طریقہ آسان نہیں تھا اور ہمیشہ خطرے سے بھرا ہوتا تھا۔ ریحان نے جب پوری بات مولوی صاحب کو بتائی تو ان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ بیٹا، جب کوئی روح محبت اور لگاؤ میں پھنس جائے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس کا جنون اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اگر یہ روح واقعی تمہاری پہلی بیوی سحر کی ہے تو اسے نکالنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کسی انسان کو اس کی اپنی سانسوں سے جدا کرنا۔ ریحان نے لرزتی آواز میں کہا، مولوی صاحب، میری بیوی اور میرا بچہ خطرے میں ہے۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں جان تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تمہاری قسمت نے ساتھ دیا تو یہ روح تم پر اور تمہارے بچے پر بھی سوار ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں تیار ہوں مولوی صاحب، بس نایاب کو بچا لیجئے۔ مولوی صاحب نے ایک کاغذ پر وہ چیزیں لکھیں جن کی ضرورت تھی۔ قبرستان کی وہ مٹی جو جمعہ کو لی گئی ہو، پیپل کی جگہ شیریں درخت کی سوکھی ٹہنی، کالی مرٹ اور سرسوں کے تیل کا چراغ، سرخ دھاگا جو کسی بزرگ عورت کے ہاتھ سے بندھا ہو، اور آخر میں وہ مٹھی بھر خاک جہاں سحر کی قبر بنی تھی۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ ان چیزوں کے بغیر رکا ممکن نہیں ہوگا اور روح مزید بھڑک سکتی ہے۔ 2 روز تک ریحان یہ سب چیزیں جمع کرتا رہا۔ کئی بار یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ مسجد جاتے وقت اچانک تیز ہوا کا جھونکا، گلی کے کونے میں لال دوپٹے کی جھلک، اور رات گئے کھڑکی پر دستک۔ جمعہ کے 2 دن بعد عشاء کے وقت مولوی صاحب ریحان کے گھر آئے۔ ڈرائنگ روم میں ایک گول دائرہ بنایا، چاروں طرف چراغ رکھے اور درمیان میں قرآن پاک کھولا گیا۔ نایاب کو دائرے کے اندر بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے اس کے ماتھے پر کالا مٹ لگا کر سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، ہوا کا رخ بدل گیا۔ کھڑکیاں خود بخود زور زور سے بجنے لگیں جیسے کوئی انہیں زور سے پیٹ رہا ہو۔ نایاب کا جسم کانپنے لگا، سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ پھر اچانک اس کے اندر سے ایک خوفناک آواز نکلی، ریحان، تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، یہ جسم اب میرا ہے۔ ریحان نے کپکپاتی آواز میں کہا، سحر، یہ غلط ہے، نایاب کو چھوڑ دو، ہمارے بچے کو چھوڑ دو۔ اندر سے جواب آیا، اگر میں نہیں تو کوئی نہیں، میں تمہاری پہلی اور آخری محبت ہوں۔ مولوی صاحب نے فوراً شیریں درخت کی ٹہنی آگ کے چراغ کے پاس رکھی
اور قبرستان کی خاک دائرے کے گرد چھڑک دی اور زور سے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے کی فضا لرزنے لگی۔ نایاب کے چہرے پر دہشت ناک مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی آنکھوں سے اذیت کے آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے اب صرف سحر کی روح نہیں تھی، یہ حد سے زیادہ خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، ریحان، وہ مٹی لاؤ جو تم سحر کی قبر سے لے کر آئے تھے۔ ریحان نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی اور مٹی مولوی صاحب کو پکڑائی۔ مولوی صاحب نے وہ مٹی قرآن کے پاس رکھی اور زور سے کہا، جس مٹی نے تیرا جسم قبول کیا تھا اسی مٹی میں تو واپس جا، اللہ کے حکم سے آزاد ہو جا۔ جیسے ہی یہ الفاظ مکمل ہوئے، نایاب نے خوفناک چیخ ماری، اس کا سر پیچھے کو جھک گیا اور ایک سیاہ دھواں اس کے جسم سے نکل کر اوپر اٹھا اور چراغ کی لپیٹ میں سما گیا۔ نایاب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، چراغ کی لو پرسکون ہو گئی۔ مولوی صاحب نے آہ بھری اور کہا، ختم تو ہو گیا، لیکن یاد رکھو، جو روح محبت کے جنون میں پھنس جائے وہ پوری طرح ختم نہیں ہوتی، بس سو جاتی ہے اور صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ اگلی صبح جب نایاب کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ یاد نہ تھا۔ ریحان کے ذہن میں مولوی صاحب کی آخری بات گونج رہی تھی، روحیں بھی کبھی کبھار محبت میں بھٹک جاتی ہیں، اور جب محبت جنون بن جائے تو انسان بھی بھوت بن جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جب نایاب ٹھیک ہوئی، ریحان نے اسے پوری بات بتا دی۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، مگر خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ مطلب وہ میرے اندر تھی؟ ریحان نے اسبات میں سر ہلایا اور نایاب اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ایک شام ریحان نے دونوں خاندانوں کو بلا کر سب کچھ واضح کر دیا۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اس گھر میں رہنا اب ٹھیک نہیں۔